عذر گناہ از قلم بشرا الیاس ایپیسوڈ 21۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ ہسپتال کا یہ کمرہ کسی ہوٹل کے کمرے کی طرح پرتعیش تھا، جس میں دین کے عیش ہی تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسا کمرہ نہ دیکھا تھا، نہ ہی کبھی رہا تھا۔ بچپن سڑکوں پر گزرا تھا اور انفوان جوانی میں جہاں کام ملتا تھا وہیں ڈیرا ڈال لیا۔ وہ اس حادثے کو ایک نعمت سمجھ رہا تھا جو اسے ایک شاندار ہاسپٹل میں لے آیا تھا، اور وہ بھی مفت۔ دین نے ان تمام پر نظر ڈالی جو اس کی عیادت کو آئے تھے۔ ہسپتال کی عمارت کے سامنے ایک سبز باغ تھا جو دیکھنے والوں کو تازگی بخشتا تھا۔ جیسن ہسپتال کے روشن دان کے قریب کھڑا باہر کے مصروف سے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ سڑک پر جہاں ہر شخص جلدی میں لگتا تھا، ہر کسی کو اپنے کام کی فکر تھی، انہیں جیسن کے غم کا احساس نہیں تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، آنکھوں میں بے چینی لیے وہ کھڑا تھا۔ آج ہانیہ کو غائب ہوئے 2 ماہ مکمل ہو گئے تھے، 10 جولائی سے 10 ستمبر۔ صوفے کے ایک کنارے پر سر جھکائے رانیہ بیٹھی تھی تو دوسرے کنارے پر جیسا۔ درمیان میں فاصلہ تھا۔ سنگل صوفے پر کومل بیٹھی تھی جو ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھے کسی سوچ میں گم تھی۔ عادل دین کے بیڈ کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ تمام ہی خاموش تھے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے میں مر چکا ہوں، دین نے کہا۔ وہ تمام ہی اس طرف متوجہ ہوئے، سب کے سر ایک ساتھ دین کی سمت میں اٹھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کومل نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو۔ اور نے تو کیا، تم سب نے اپنی اپنی شکلیں دیکھی ہیں، ایسا لگتا ہے میری میت پر آئے ہو۔ دین، جیسا نے خفگی سے گھورا۔ میں زندہ ہوں یار۔ اس نے ان تمام کو باری باری دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تم سب کو؟ S7 میں کب سے اختلاف پیدا ہونے لگے ہیں؟ یہ میرا گروپ ہے، میں اس میں درار نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو کہہ بول کر حل کر لو۔ دین اس گروپ کا اہم جز تھا۔ یتیمی کی ایک زندگی جینے کے بعد اسے ایک فیملی ملی تھی جسے وہ تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ رانیہ کو ہے۔ کومل نے اب ایک اہم موضوع کا آغاز کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دین نے رانیہ سے سوال کیا مگر جواب نہ ٹالے تھے۔ اس نے عذار پر الزام لگایا ہے، جزا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عذار ایک اچھی لڑکی ہے، عادل نے سمجھانے والے لہجے میں کہا۔ رانیہ کو عذار سے جیلسی ہے۔ کومل کی بات پر رانیہ نے اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورا۔ عذار کیا S7 کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے کوئی موضوع نہیں رہا جو ہم یہاں عذار کے نام کا پہاڑا پڑھ رہے ہیں؟ جیسن کو اب غصہ آنے لگا تھا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ آج ہانی کو غائب ہوئے، جیسن کے حلق میں جیسے کچھ اٹکا تھا۔ اس سے بات مکمل نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک میموریل پروگرام منعقد کیا تھا لیکن تمہارے اس حادثے کی وجہ سے وہ ملتوی ہو گیا۔ رانیہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر بولی، دونوں ہاتھ باہم پھنسائے جیسے وہ کوئی دعا کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ دین کو شرمندگی ہوئی۔ وہ اس حادثے سے خوش تھا، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جیسن نے گہری سانس خارج کی۔ تم بہتر ہو جاؤ، ہم اس تقریب کا انتظام دوبارہ کر لیں گے۔ عادل نے دین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ مجھے نہیں لگتا اب یہ تقریب ہوگی، جیسن نے اکھڑے انداز میں کہا۔ کیوں؟ دین حیران ہوا۔ اب S7 بکھر چکا ہے اور جیسن ہم یہاں موجود ہیں۔ صرف ہانی کے نہ ہونے سے گروپ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم ہانیہ کو تلاش کریں گے۔ عادل دین کی بات سے متفق تھا۔ تم تلاش کرو گے؟ رانیہ عادل کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی تھی۔ اور کیسے؟ عذار کو S7 میں شامل کر کے۔ رانیہ تلخی سے بولی، دیکھا میں نے کہا تھا نا، یہ عذار سے جیلس ہے۔ کومل نے دین کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ جزا نے چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا۔ عادل اس کی بے بسی دیکھ سکتا تھا۔ یہ آئیڈیا اچھا ہے، ہم عذار کو S7 میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس توصف سے دین کے چہرے پر مسرت پھیلی۔ کسی قیمت پر نہیں۔ رانیہ نے ناپسندگی سے دین کو دیکھا۔ دین کے چہرے کی مسرت عنقا ہوئی۔ کیا بات ہے رانیہ، عذار نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے تفکر سے پوچھا۔ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ جزا نے سر اٹھا کر تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صرف ناپسندگی کی وجہ سے تم نے اس پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، گروپ میں وہ ویڈیو ڈالی، کالج میں اسے ہیکر کے ساتھ بدنام کر دیا۔ کومل نے درستگی سے گھورا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، وہ سب سچ تھا۔ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ سچ تو یہ ہے رانیہ، تم خود یہ سب کرنے کے بعد بے سکون ہو، بے چین ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر عادل کو ایسا دیکھا جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کہی ہو۔ جزا نے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو تم سب؟ کیا کروں میں؟ وہ اکتائی۔ عذار سے معافی مانگو۔ ان تمام نے ہی بے یقینی سے جزا کو دیکھا۔ تمہارے لیے وہ اتنی اہم کیوں ہے؟ جیسن کی بھوئیں اکٹھی ہوئیں۔ وہ جزا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی اہمیت چھوڑو، یہ بتاؤ جیسن کے جو رانیہ نے کیا وہ صحیح تھا؟ جزا کے سوال پر اس نے سر جھکایا۔ تمہارا یقین تو سب سے پہلے اسی نے کیا تھا، پھر تم نے رانیہ کا ساتھ کیوں دیا؟ کیونکہ تم ہیکر سے بدلہ لینا چاہتے تھے، ہانیہ کے لور کو سزا دینا چاہتے تھے۔ مگر اس لڑکی کا کیا جو ہیکر کے ساتھ بدنام ہوئی؟ اگر ہانیہ کو تلاش کرنے میں وہ ہیکر کی مدد کر رہی ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ ایک لمحے کے بعد وہ پھر بولی، وہ صحیح ہے جو تم سب پر شک کرتی ہے، تم سب ہی اسے برا سمجھتے ہو۔ S7 گلے عذار ابراہیم کی راہ میں ایک پتھر کا کام کر رہا ہے، پتھر بن گیا ہے۔
وہ کبھی ہانیہ تک نہیں پہنچے گی جب تک رانیہ جیسے افراد اس کی مشکل بڑھاتے رہیں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں جزا کی بات سے کبھی متفق ہوں گا، متفق ہوں گی۔ کومل کو حیرانی تھی، وہ کتنی عقل مندی کی باتیں کرنے لگی تھی۔ جزا نے برا سا منہ بنایا۔ رانی تمہیں معافی مانگنی چاہیے، بلکہ ازار سے ہی نہیں، ہیکر سے بھی۔ وہ ہیکر کی خاصیت کی قائل تھی۔ ہیکر نے ہانیہ کی مدد کی تھی، کیا تم بھول گئی ہو؟ خاموشی پھر چھا گئی۔ میری بھائی کا کیا ہوا؟ دین نے خاموشی کو پھر توڑا۔ جنک یارڈ میں ہے۔ اور کی؟ دین نے عادل کو دیکھا۔ کی؟ اس کا پتہ نہیں۔ کیا یار؟ اس میں میرا لکی کی چین لگا تھا۔ دین پریشان ہوا۔ ازار سے پوچھنا تھا، اس کے پاس ہوتا تو وہ مجھے دے چکی ہوتی۔ پریشانی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ ایک کی چین ہی تو ہے، اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کومل نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ صرف کی چین نہیں ہے، میرا لکی چارم ہے، ہانیہ نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا۔ تب سے لائف میں سب کچھ بہتر ہو گیا تھا، اب دیکھو گم ہو گیا ہے تو S7 ختم ہو رہا ہے۔ عادل نے اس کی بیتوکی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ جزا تم ازار سے پوچھ لینا، شاید ہیکر نے اٹھایا ہو۔ ضرور اسی نے اٹھایا ہوگا، کچھ سوچ کے دین نے بولا۔ پھر کھا جانے والی خاموشی چھا گئی۔ غیر متوقع صورتحال ہوتی جا رہی تھی۔ میں ازار کو بلا لوں؟ تم معافی مانگو گی؟ جزا نے معصومیت سے پوچھا۔ تم دونوں کتنی بھی تقریریں کر لو، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی۔ رانی کا اشارہ کومل اور اس کی طرف تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا ہینڈ بیگ صوفے سے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا فیصلہ حتمی تھا۔ رانیہ ٹھہرو، میں ساتھ آ رہا ہوں۔ میں رانیہ کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ ہوں، اس لیے نہیں کہ ہیکر میرا دشمن ہے، اس لیے کہ رانیہ میری ہانی کی بہن ہے۔ جزا نے آخری بار جزا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا اور رانیہ کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ میرے لیکچرز کا وقت ہو رہا ہے، میں اب جاؤں گی۔ کومل بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو، میں ابھی کالج جا رہا ہوں۔ عادل نے ایک نظر جزا پر ڈالی۔ تم ساتھ آ رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کومل کے ہمراہ لیکچرز کے بارے میں گفتگو کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ دونوں پڑھاکو بچے تھے، کسی کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہیں صرف لیکچرز کی فکر ہوتی تھی اور اپنے نمبرز کی کہ کوئی ان کی پوزیشن نہ چھین لے۔ پریشان مت ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ توقف کے بعد وہ بولا۔ اسے سر اٹھا کر دین کو دیکھا۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ سوال کرتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں تم سے ناراض کیوں ہوں گا؟ دین نے الٹا سوال کیا تھا۔ اس نے دین کے حلیے پر نظر ڈالی۔ کان سے نیچے آتے بال کھلے تھے، بے ترتیب، جیسے کئی دن سے ان کا خیال نہ کیا گیا ہو۔ دین کو اپنے لمبے بال خوب پسند تھے اور وہ ان کا سٹائل ترتیب کرتے رہتا تھا۔ کیونکہ میں نے تمہارے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا، میں جب بھی تمہیں اس حال میں دیکھتی ہوں تو مجھے برا لگتا ہے۔ گلٹ شدید تھا۔ جزا، پرپوزل کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہارا فیصلہ تھا، مگر میں اس پرپوزل کی وجہ سے ایک اچھی دوست ضائع نہیں کر سکتا، اس لیے میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا۔ اور میری یہ حالت تمہارے ریجیکشن کی وجہ سے نہیں ہے، حادثے کی وجہ سے ہے، اور حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دوستانہ لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ جیزا کی شرمندگی اب کم ہوئی تھی۔ ہاں، ازار نے بھی یہی کہا تھا کہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس نے دہرایا۔ وہ ہی تو ویسے لڑکی ازار ہے بڑی عقل مند۔ دین نے 2 انگلیوں سے آئیبرو کے کنارے پر دماغ کا اشارہ کیا۔ تم کافی متاثر ہوئے ہو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، حادثے سے بھی اور اس سے بھی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ آخری جملہ جزا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ اس نے مصنوعی خفگی ظاہر کی۔ ہونا بھی نہیں، ہم دونوں ہی تمہارے دوست ہیں۔ دین، اس نے دین کو ازار کے خیالوں سے نکالنا چاہا۔ جزا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ دین، بولو۔ دین نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کیا تم اب ازار کو پرپوز کرو گے؟ سوال اتنا حیران کن تھا کہ جزا کو بھی پریشان کر گیا۔ فی الحال اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ سائیڈ میں اس سے ہیئر بینڈ اٹھا کر اس نے اپنے کھلے بال ایک پونی میں باندھے۔ کیا مطلب سوچا نہیں ہے؟ جزا یار، اب تم ریجیکٹ کر ہی چکی ہو تو تمہیں اتنا تجسس کیوں ہے؟ اب میں کسی کو بھی پرپوز کروں، کسی کو بھی اپنی گرل فرینڈ بناؤں، تمہیں کیا بھائی؟ وہ اکتایا۔ بات یہ نہیں ہے، تم دونوں ہی میرے اچھے دوست ہو، بس میں اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے جانے لگی ہو۔ ٹھیک ہے، ذرا میری بھی مدد کر دو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں اسے امپریس کر سکوں۔ اس نے خوش دلی سے کہا۔ جزا کا منہ اتر گیا، مگر اسے ریجیکٹ بھی تو اس نے خود ہی کیا تھا، پھر وہ صحیح ہی کہتا تھا۔ وہ کسی کو بھی پرپوز کرے، کسی کو بھی اپنی گرل فرینڈ بنائے، جزا کو کیوں برا لگے؟ وہ جلد کسی سے امپریس نہیں ہوتی، جانتا ہوں کچھ اور۔ اسے گلاب پسند ہے، اس کے باغیچے میں تمام گلاب کے پودے لگے ہیں۔ واو، اور وہ بہت کم بولتی ہے، زیادہ تر جواب ہوں ہاں میں ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، میں بولوں گا اور وہ سنے گی۔ وہ اپنے منصوبے ترتیب دے رہا تھا۔ پہلے مذاق کیا کرتی تھی، مگر انکل ابراہیم کی ڈیتھ کے بعد سے اس نے ایک لحاف اوڑھ لیا ہے، جیسے لگتا ہے زندگی تو ہے مگر زندہ نہیں۔ وہ دوستی بھی کم ہی کرتی ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے اس میں، سب کم ہی ہے۔ عقل مند بہت زیادہ ہے، کسی کا بھی چہرہ پڑھ سکتی ہے، جھوٹ بولنے والوں کو بآسانی پکڑ لیتی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ تمہاری دوست ازار کی خوبیاں نہیں، جیسن کے ڈیڈ اعلیٰ کمان جوزف ڈسوزا کی خوبیاں ہیں، کوئی کوپ کی۔
وہ ایسی ہی ہے، جلد یا بدیر وہ واسو تک بھی پہنچ جائے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ پوری یقین لہجے میں بولی۔ ازار کی مقدور بر کوشش ہر چیز کو فتح کرنے والی ہوتی تھی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے وہ ضدی بھی ہے اور واسو کی تلاش موت تک لے جاتی ہے۔ وہ تلخ باتوں کو ایسے ہی بول جاتا تھا، سامنے والے کا لحاظ کیے بنا، جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ اس بات سے بھائی کو ساری رات نیند نہیں آتی۔ وہ ہیبت زدہ تھی۔ بھائی دین کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ عمار بھائی، میرا بھائی، کیا وہ بھی ازار کو پسند کرتا ہے؟ پسند؟ وہ اس سے عشق کرتا ہے، ازار اس کی بچپن والی محبت ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تو یہ سنجیدہ معاملہ لگتا ہے، بہت زیادہ۔ بھائی کے لیے ازار کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ازار اس کی نہیں ہے، وہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر۔ وہ ہر صبح اس کا چہرہ دیکھنے اس کے گھر جاتے ہیں۔ بتاؤ ایسے شخص سے ہم کیا توقع کریں؟ انہیں ہر وقت اس کی فکر لاحق ہوتی ہے، وہ کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تمہارا بھائی تو مریض عشق لگتا ہے، دین نے بے حد افسوس سے کہا۔ جزا نے تعصب سے سر کو خم دیا۔ تمہارے بھائی نے اظہار محبت کی، وہ اظہار نہ بھی کرتا تو ازار سمجھ جاتی۔ کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا جو اتنی صاف و شفاف محبت کو دیکھ نہ سکے۔ پتیاں سکوڑ کر اس نے جزا کو دیکھا۔ کچھ ہوتے ہیں ایسے بھی بیوقوف جنہیں دکھائی نہیں دیتی۔ دین نے آنکھیں گھمائی۔ کیا مطلب؟ کچھ خاص نہیں، ایک بات تو اگر ازار تمہارے بھائی کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جزا نے خفگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ارے بالفرض ایسا ہو تو تمہارا بھائی کیا کرے گا؟ دین کو تجسس تھا، اس نے حقیقت میں کبھی ایسی محبت کے بارے میں سنا نہیں تھا، نہ ہی دیکھی تھی، صرف فلموں میں دیکھی تھی۔ اس بارے میں نے نہیں سوچا، نہیں جانتی کیا ہو۔ وہ اداس لگ رہی تھی۔ جزا کیا بات ہے؟ ایسا لگتا ہے ازار ریجیکٹ کر دے گی، مگر جس دن ایسا ہوا بھائی مر جائے گا۔ کہتے ہوئے اس کی زبان ہکلا رہی تھی، چہرے پر ملال تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اب تم نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، کیا میں مر گیا ہوں؟ باہر کا موسم بدل گیا تھا، بارش کی بڑی ایک بوندیں کھڑکی پر ٹھہرنے لگی تھی۔ وہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بھائی کی حسرت بڑی پرانی ہے۔ محبت جتنی پرانی ہو اتنی تکلیف دیتی ہے۔ دین اپنی ٹھوڈی کو جانے لگا تھا۔ تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو، ایسا نہیں ہوتا، اور حقیقت میں تو بالکل بھی نہیں۔ یہ ایسی محبت صرف ڈراموں اور فلموں میں ہوتی ہے۔ تمہارے بھائی کا علاج کراؤ، یہ خاصیت عورتوں میں ہوتی ہے، مردوں کے نام پر۔ دین، وہ چیخی تھی، میرا مطلب ہے کہ کبھی کسی عورت کا شوہر معذور ہو جائے تو وہ اس کی خدمت میں ساری عمر گزار دے، مگر کوئی عورت معذور ہو جائے تو مرد ایسا نہیں کرتا، وہ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ کبھی دیکھا یا سنا کہ کوئی مرد مریض عشق میں ملنگ بن گیا ہو، دیوانہ وار درگاہ پر جا بیٹھا ہو یا مر گیا ہو؟ ایسا صرف فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے جیزا، ریئل لائف میں نہیں۔ سب تمہاری طرح نہیں ہوتے، جن کے لیے ایک جاتی ہے تو دوسری آ جاتی، کچھ ایسے بھی۔ دین نے رفیع میں سر لیا۔ ٹھیک ہے میری ماں، اب تو جا، ورنہ میرا دماغ پک تو گیا ہی ہے، اب جل بن گیا نا، اس نے اکتا کر کہا۔ اب وہ اس سے سچ میں خفا لگ رہی تھی۔ اسٹوپڈ۔ اسکارف کے دائیں کنارے کو اس نے بائیں کندھے پر پھینکا اور ناراض سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ ازار کہاں ہے؟ شام میں وہ گھر آئی۔ الیکس تلیک کے بعد اس نے پوچھا، تم گئی ہو تب سے کمرے میں بند ہے؟ کہہ رہی تھی کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ اسما اوپن کچن میں کھڑی شام کی چائے بنا رہی تھی۔ کالج چھوڑ کر اسے کون سی صفائی یاد آئی ہے آج؟ جزا نے اکھڑے انداز میں کہا اور کمرے میں آئی۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے خاموش بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ آنٹی اسما بتا رہی تھی کہ صفائی کا ہو گئی ہے۔ اس کے سوال سے پہلے اس نے جواب دیا کہ آپ بھی ناراض ہوں؟ جزا نے صبح والی بحث پر سوال کیا تھا جو ان سرخ گلابوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ چند دن سے ازار کو گلاب نہیں ملے تھے کیونکہ جزا انہیں ازار کے دیکھنے سے پہلے ہی پھینک دیا کرتی تھی۔ ازار کوئی شخص کی تلاش تھی جس کی وجہ سے اس نے رامو کو وہ کاغذ کی تتلی اس میں نصب کرنے کو کہا تھا، اور آج وہ گلاب نہ ملے تو اسے غیر معمولی سا احساس ہوا۔ تب اس نے جزا سے پوچھا اور بن سے ان گلابوں کو نکال کر اس نے اچھے سے معائنہ کیا تھا، مگر رامو والی تتلی اس میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا AR رامو سے وہ گلاب تو خریدتا ہے مگر وہ گلاب ازار کے لیے نہیں تھے۔ پھر یہ کون تھا جو روز اسے سرخ گلاب دے جاتا تھا؟ یار ان پھولوں کو دیکھ کے تمہیں اذیت ہوتی ہے؟ میں ناراض نہیں ہوں جزا، کوئی اشیاء تکلیف بھی دے تو کوئی مجبوری کے تحت ہم اسے ہماری زندگی سے نہیں نکال سکتے۔ وہ پھول تھے، تم نے پھینک دیے، اب میری کوئی شے کو ہاتھ مت لگانا، تم مغمول ہوتی ہو۔ جزا نے اپنا بیگ اسٹڈی میز پر رکھا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ میں ساری مہر مینا کی تصاویر دیکھ کر بھی غمگین ہو جاتی ہوں، بابا اور چچا کی بھی، نانا نانی جان کی بھی۔ سوری ازار، وہ نادم تھی۔ ایک وقفے کے بعد اس نے کہا، یہ دیوار خالی کیوں ہے؟ تم نے واسو کی تلاش ختم کر دی ہے؟ اس کا اشارہ اس دیوار کی طرف تھا جہاں کچھ تصاویر اور دستاویز
दस्तावेज चस्पा थे, अब वो खाली थी। उज़ार ने इस बात में सर लिया। जिज़ा खुशफहमी से झूम उठी। क्या वाकई में? भाई ये सुनकर बहुत खुश होगा, इसने खुश दिली से कहा। जिज़ा करीब इसके बेड पर बैठी तो वो उठ खड़ी हुई। मखमली स्लीपर्स पहने इसका जहन उलझा हुआ था। वो जिज़ा को नज़रअंदाज कर रही थी। जिज़ा को समझ नहीं आ रहा था क्या बात थी, वो डिस्टर्ब लग रही थी। उज़ार, जिज़ा ने इससे पुकारा तो कमरे से बाहर जाते हुए इसके कदम ठहरे थे, मगर इसने मुड़कर नहीं देखा था। आज दीन पूछ रहा था कि इसका कोई कीचेन तुम्हारे या हैकर के पास है। इसके सवाल पर वो एक झटके से मुड़ी और हैरत से देखा। अब इसे कुछ वक्त पहले हुई वासु से बात की समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहता था। दीन का कीचेन अब भी बेड के साइड मेज पर रखा था, जिसमें लगी चाबी मेज पर थी और बकाया हिस्सा मेज से लटक रहा था। हाइड नंबर से आने वाली कॉल्स वासु की थी, इसलिए वो एक लम्हे के बाद इस कॉल को रिसीव करती थी। वासु से बात करना इसके लिए तकलीफदा लम्हा होता था। चंद सांसें लेकर वो खुद को पुरसकून रखने की कोशिश कर रही थी। जिज़ा कॉलेज से अब तक नहीं आई थी। कैसी हो? सवाल मेकानिकी अंदाज में किया गया था। फ़र्ज तो तुम्हारा बनता था कि तुम मुझसे हाल अहवाल पूछती। इसका जवाब ना मिलने पर इसने फिर कहा, खैर मैंने तुम्हें माफ़ किया, खता तो इंसान से ही होती है। खता? वो तंजिया मुस्कुराई। तुम कब से इंसान को खताकार समझकर माफ़ करने लगी हो? तुम्हारे लिए तो वो गुनाहगार होते हैं, ये तो इंसान पर मुनहसर है कि वो गुनाह करता है या खता। और मैं जानता हूँ तुमसे खता हुई है। गुले उज़ार इब्राहिम, मुद्दे पर आओ। वो झुंझलाई। वासु का कहका हवा में गूंजा। मुझे वो की चेन चाहिए। उज़ार ने बेड के साइड मेज़ पर नज़र डाली। दीन का की चेन जो हानिया ने इसे गिफ्ट किया था, मेरे पास नहीं है। जवाब पुरएतमाद से दिया गया। जानता हूँ हैकर के पास से, मुझे वो चाहिए। तो खुद हैकर से मुतालबा करो। मेरा हैकर से ना कोई ताल्लुक है ना कोई राबता। फ़ौरन जवाब देकर इसे फ़ोन मुंतक्का कर दिया था और तब से इसके दिमाग में वासु की बातें गर्दिश कर रही थी। जिज़ा के सवाल ने इसकी उलझनों को दूर कर दिया था। आज दीन पूछ रहा था कि इसका कोई की चैन तुम्हारे या हैकर के पास है। ये सिर्फ सवाल नहीं था, एक सबूत था वासु के खिलाफ, S7 के एक मेंबर के खिलाफ। सबूत इस बात का कि S7 में मौजूद कोई शख्स वासु था। उज़ार के लिए गैर मुतवक्का बात थी। S7 को कभी इसने मशकूक नज़रों से नहीं देखा था। हैकर को हमेशा वो जज्बाती सा बंदा समझती थी जो इन्हें बुरा भला कहता रहा था। पता नहीं बाइक जंकयार्ड में होगी कि भी वहीं होगी। ओके, अगर तुम अब दीन से मिलने जाओ तो इसे बता देना। जिज़ा ने उतरे मुंह से कहा। क्यों? तुम अब वहाँ नहीं जाओगी? नहीं। क्यों? उज़ार ने इसकी आंखों में झांका, जैसे वजह तलाश कर रही हो। ऐसे ही तुम कुछ नहीं करती। बताओ क्या बात है? वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हुई। S7 अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी नज़र झुकी हुई थी। दीन की नज़रों से मुझे तकलीफ होती है। ऐसा लगता है मैं इस हादसे की वजह हूँ। वो आम हादसा था, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और S7 में तब्दीली की वजह हानिया है, तो मैं इसे ढूंढ रही हूँ। फिक्र की कोई बात नहीं है, इसने तसल्ली दी। इस तब्दीली की वजह तुम हो उज़ार। इसके चेहरे पर हैरत नहीं थी, मगर वो पशेमा थी। S7 को बिखेरने का ना इसका इरादा था, ना ही इसने ऐसी कोई ख्वाहिश की थी। जिसा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो इसके करीब बेड पर बैठी। क्या? मैं जो बात कहने जा रही हूँ इसे गौर से सुनना। दीन का ये की चैन। इसने मेज़ की तरफ इशारा किया। जिसा ने रुख फेर कर मेज़ की सिमत में देखा। की चैन वहीं था। जिसा के चेहरे पर इस्तजाब था। मेरे पास है। ये एक पत्ता था जो मैंने वासु के सामने फेंका है, और अब इसने जो अपना पत्ता शो किया है, इस वजह से मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ। जिसा इसे उज़ार की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। तुम्हें मुस्तैद रहना होगा। S7 के ख़त्म होने पर गम न करो। इसका एक मेंबर वासु है, मुजरिम है। मैं हैकर की बात को मग़ीरा ख्याल करके नज़रअंदाज कर गई थी, लेकिन S7 के बारे में हैकर को इल्म है। वो तुम तमाम पर शक करता था। S7 शक के हल्के में है ही, मगर अब मुझे यकीन है कि इन तमाम में कोई मुजरिम है। अगर इसे पुलिस गिरफ्तार कर ले या वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे तो मैं इसके लिए। तुम क्या बोल रही हो? मैं खुद को प्रिपेयर करूं इस बात के लिए कि इसमें से कोई। इससे बात मुकम्मल नहीं हो रही थी। नहीं उज़ार नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते से देख ली थी। इसकी आंखों में अश्क उमड़ने लगे थे। वो निगाहें झुका के इस कश्मकश में थी कि इसने जिज़ा को ये बात कहकर किसी आने वाले सानिए से इसे बचाया था या फिर खुद के लिए मुश्किल को बढ़ा दिया था।